السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف سے دکھ ٹلنے کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ اگر غیر محرم مخلص ہوتا تو اللہ کریم کبھی اس سے پردہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ انسان نے اگر آفات اور مکافات سے سبق حاصل کیا ہوتا تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا مت بھولیں۔ صاف انکار کر دیا کریں، مگر کسی کے دل میں جذبات پیدا کر کے اسے جھوٹی امید اور دھوکے میں مت رکھا کریں۔ لوگوں میں بھی دیمک کی صلاحیت ہوتی ہے، کھا جاتے ہیں دوسروں کو۔ آپ صرف اس وقت ناکام ہوتے ہیں جب آپ کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کام رشتے بنائیں لیکن مخلصی سے نبھائیں۔ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ نفرتیں جب دلوں میں پل کر جوان ہو جائیں تو محبتوں کے لیے جگہ باقی نہیں رہتی۔ دشمن کی پسندیدہ چال دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا ہے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ کسی شخص پر اس وقت تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ دوسروں کے خلاف سازشیں کرنے والے دنیا میں ہی ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ کمینے انسان کی پہچان یہ ہے کہ آپ اسے جس قدر عزت دیں گے وہ اس کا صلہ اتنا ہی تکلیف کی شکل میں دے گا۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ خاص ہیں وہ لوگ جو وقت آنے پر وقت دیا کرتے ہیں۔ نفرت کا جو بیج ہم بوتے ہیں اس درخت کا سب سے کڑوا پھل خود ہمارے حصے میں آتا ہے۔ آج کے معاشرے میں کچھ لوگوں کی عزت ان کے شر سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے۔ ہمیشہ کوشش کرنا کہ کوئی اپنا معاملہ تمہارے حق میں رب کریم پر نہ چھوڑ دے۔ ناچتی عورت پر پیسے پھینکنا آسان ہے لیکن مجبور اور لاچار عورت کی مدد کرنا مشکل ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں زندہ رہے تو پھر ملیں گے، مگر ایک دوست نے کیا خوب کہا ہے کہ ملتے رہیں گے تو زندہ رہیں گے۔ جاپانی کہاوت ہے، جب گرمی گزر جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ ہر شخص اپنی زندگی میں کسی نہ کسی جنگ میں مصروف ہے۔ اللہ کو منانے کے لیے الفاظ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ قربان جاؤں اس کی محبت کا انداز کتنا سادہ ہے۔ خود جینا سیکھیں، کچھ نہیں رکھا یار دنیا کے ان سہاروں میں۔ ہمیشہ اپنے نفس کی اصلاح کریں، کیونکہ جو اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول ہو جاتا ہے وہ لوگوں کے عیوب سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اے میرے اللہ، میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت نکال دے جسے تو پسند نہیں کرتا۔ مومنوں کی محفل میں بیٹھ کر خود کو مومن کہلانا آسان ہے لیکن تنہائی میں بیٹھ کر خود کو مومن کرنا بہت مشکل ہے۔ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ وہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ بھی اگر ہم ہی سوچیں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے۔ مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے۔ عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے، اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ اللہ کریم تمہیں انسان کی محبت سے گزار کر
خود تک لاتا ہے۔ دنیا میں جھوٹے لوگوں کو ہی بڑے ہنر آتے ہیں، سچے لوگ تو الزاموں سے ہی مر جاتے ہیں۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کی جائے تو خدا چھین لیتا ہے۔ کوئی چاہے کتنا بھی خوبصورت ہو، لیکن اگر وہ مخلص رہنا نہیں جانتا تو وہ کچرا ہے۔ پرانی تصویروں میں شکل بھلے ہی اچھی نہ ہو، پر وہ دن بہت اچھے تھے۔ رتبہ عورت کا کتنا بڑا رکھا ہے رب نے، رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ جب لوگوں کے پاس متبادل ہوں، پھر انہیں کہاں فکر رہتی ہے کسی کے روٹھ جانے کی۔ زندگی میں دو لوگوں کو کبھی مت بھولنا، ایک باپ جو اولاد کی خوشی کے لیے سب کچھ لٹا دیتا ہے، ایک ماں جو ہر تکلیف میں آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ بس بیکار باتوں سے الجھنا چھوڑ دو جو آپ کو اہمیت نہیں دیتے۔ اپنی زندگی میں آپ بھی ان کو ضرور شامل رکھیں، آٹے میں نمک کے برابر۔ بس دلوں میں فرق آ جائے تو تعلقات نبھائے نہیں جاتے بلکہ گھسیٹے جاتے ہیں۔ جس رات تمہیں نیند نہ آ رہی ہو تو سمجھ جاؤ کہ بہت جلد تمہارے مقصد میں تمہیں کامیابی ملنے والی ہے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بس ہم انتظار نہیں کرتے۔ اللہ پاک ہمیشہ بہترین وقت پر ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا فقیری اور غربت ختم کرتا ہے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا غم کو دور کرتا ہے۔ کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے حاصل نہیں کرتا، اللہ پاک سب کا رازق ہے۔ کتنا دشوار ہے فطرت کا بدلنا، لوگ کعبے گئے اور دل سے برائی نہ گئی۔ باپ اولاد کے لیے وہاں تک ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ بابا جی فرمانے لگے، بیٹا اگر آپ کی بحث بدتمیز انسان سے ہو تو ہار مان لینی چاہیے، کیونکہ آپ کی آواز کتنی ہی دمدار ہو، آپ ایک کتے سے اچھا نہیں بھونک سکتے۔ مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ کہتے ہیں انسان اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھول سکتا، پھر لوگ کیوں اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں؟ عورت خوبصورت اور مرد امیر ہو تو محبت ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ پاک دیر انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے پسند آ جائے۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ پاک نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ منزلیں انہی کو ملتی ہیں جن کے سینے میں جان ہوتی ہے، پروں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف سے دکھ ٹلنے کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھو۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعا سے رب کی رحمت برستی ہے۔ آپ کا پڑوسی کسی بھی فرقے سے ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا رہا تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ سانپ 100 سال بعد انسان بن جاتا ہے، اور انسان کو جب موقع ملتا ہے سانپ بن جاتا ہے۔ بہن بھائیوں کا حق کھا کر کتے بلی اور پرندوں کو دانہ ڈالنے سے معافی نہیں ملتی۔ بیٹیاں باپ کی گڑیا اور ماں کی دنیا ہوتی ہیں۔ پیارے ناظرین، آج کا نسخہ نوٹ فرما لیجئے گا۔ ان عقل مندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ صحن کی دیوار نے تبدیل کر دیے رشتے، دیکھتے ہی دیکھتے بھائی پڑوسی ہو گئے۔
کچھ خاص لوگ ہی وجہ زندگی ہوتے ہیں جن کے بغیر بھری دنیا خالی خالی لگتی ہے۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلق سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدے نکالنے لگ گئے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ کاش میں پلٹ جاؤں اسی بچپن کی وادی میں، جہاں نہ کوئی ضرورت تھی نہ کوئی ضروری تھا۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ تحفہ دیا کرو، محبت بڑھے گی اور بغض دور ہوگا۔ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہماری اور ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو لوگ لیمو سمجھ کر نچوڑ دیں گے۔